کہتے ہیں السلام علیکم علی سر، کیا عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے جیسے عمرہ کرنا؟ اس کا ریفرنس دیں، جزاک اللہ۔ جی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ آپ بغیر محرم کے عورت کا حج کا سفر اختیار کرنا، میری ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اوپر ریفرنس وہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا اتنا امن ہو جائے گا کہ ایک عورت اکیلی عراق سے چلے گی اور طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی زیورات کی لدی ہوئی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اصل ہے بخاری میں کہ اگر حالت امن ہو تو اکیلی عورت سفر کر سکتی ہے۔ ہمارا جو عموماً حج اور عمرے کا سفر ہوتا ہے گروپس کی فارم میں، وہ تو اس سے بھی بہتر حالت امن کا سفر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں عورتیں علیحدہ ہوتی ہیں، مرد علیحدہ ہوتے ہیں، ایون ہوٹلوں میں بھی عورتوں کو علیحدہ کمروں میں رکھا جاتا ہے، مردوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، راستے میں بھی امن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے، عورت سفر کر سکتی ہے گروپ کی فارم میں، لیکن اس میں پھر مٹکا اور مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگا اس کا۔ نیکسٹ۔ سوال ہے، کیا اپنی ایسی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس سونا بھی ہو لیکن اس کے حالات خراب ہو، بہت زیادہ قرض ہو اور بزنس بھی نہیں چل رہا ہو؟ نہیں، صاحب نصاب جب وہ خود ہے تو وہ کیسے زکوٰۃ لے گی؟ یہ تو بڑا پھر انوملی کریٹ ہو جائے گی نا، کہ ایک بندہ خود اس قابل ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتا نا، غلط ہے۔ نیکسٹ۔ سوال ہے، عربی کیا روزے کی حالت میں سرما اور لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ سب علماء کی رائے مختلف ہے اس بات پہ۔ نہیں، کوئی مختلف نہیں ہے، سب متفق ہیں کہ لگا سکتے ہیں، کوئی مختلف نہیں ہے۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے سرما لگا سکتا ہے سرما روزہ دار۔ بخاری میں 1930 سے لے کے 1938 تک، 1930 سے 1938 تک احادیث اور ان کے چیپٹرز کی ہیڈنگز پڑھ لیں، یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تعلیقاً کئی اقوال لکھے ہیں، ان کی پوری اسناد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سنڈے کو میرا پلان ہے کہ جو اسپیشل کوشچن کے طور پہ میں نے کوئی نہ کوئی کرنٹ افیئر ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ رمضان کے 70 فقہی احکام و مسائل انشاءاللہ کوشش کروں گا 2 گھنٹے کے اندر سارے کور کر دوں۔ میں نے اس کے اوپر کافی محنت کی ہے، ویسے تو آلریڈی میرا مسئلہ نمبر 53A B C D E 5 ویڈیوز ریکارڈ ہے 2017 کی، آلموسٹ 6 سال پہلے، 6-7 سال پہلے کی۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں ان کو ایک دفعہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ اس دفعہ ریکارڈنگ کروا دو تاکہ کسی کی کوئی تشنگی نہ رہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں پہلا روزہ منگل کو ہوگا، اور اگر شعبان 30 کا ہوا تو پھر بدھ کو، ویسے زیادہ چانسز منگل کے ہی ہیں، تو منگل سے پہلے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہماری کوشش ہے۔ یا لیٹ بھی ہوئی تو منگل کے دن میں اپلوڈ ہو جائے گی، کیونکہ ریفرنسز کافی زیادہ لگیں گے اس میں۔ 70 مسائل ہیں تو سینکڑوں میں احادیث اس میں ہم نے ڈسپلے کرانی ہوں گی، تو اس پہ کافی محنت ہوگی، تو وہ سارے مسائل انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے، اس میں میں یہ بھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی انگزائٹی کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ وہ انہوں نے کوئی ویڈیو بھیجے، شاید ای میل کی ہے ویڈیو، کہتے ہیں رسپانس دے دیں۔ کیا انزائٹی کے اوپر کوئی ویڈیو ہے؟ جی انگزائٹی اور ڈپریشن کے علاج کے حوالے سے کوئی ویڈیو۔ علاج کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیکل علاج بھی کریں، اور باقی دعا کے لیے آپ 3 سنت اذکار جو میں نے بتائے ہوئے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کریں، ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، اور جو اوور تھنکنگ ہے نا وہ کرنا چھوڑ دیں۔ جی نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ ہماری فیملی میں ڈیتھ کے بعد قرآن پڑھتے ہیں اور اس نیت سے کہ اس کے ذریعے اللہ اسے معاف فرما دیں گے، کیا یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے؟ اور کیا صرف عربی پڑھنے سے ان کو ثواب مل رہا ہے؟
جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، ان کے مرنے کے بعد آپ ترجمے سے یا پڑھ کے اس کو کیا کروائیں گے؟ اصالِ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. قرآن پڑھ کے اصالِ ثواب کوئی ثابت نہیں ہے. میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے. نیکسٹ. نیکسٹ والے کہ میرے ابو نے 6 سال پہلے دوسری شادی کی، تب سے ہم سب بہن بھائی مل کے گھر چلاتے ہیں اور میری امی کو بھی نہیں بلاتے. اس کے برعکس دوسری بیوی کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اس کی وجہ سے وہ آپ کا باپ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا. یہ بغاوت تو آپ کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہی پورے ہوں تو ہم جواب میں حقوق پورے کریں گے. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں ہر شخص کی آزمائش اللہ نے ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے. ماں باپ کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں انسان کو، لیکن ان پہ صبر کرنا ہوتا ہے. ان تکلیف کی وجہ سے ماں باپ کے حق نہیں ختم ہو جائے گا کبھی بھی. تو آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ جو اس نے سلوک کر سکتے ہیں وہ کریں اور تکلیفوں کے اوپر صبر کریں. اور باپ کے ساتھ بالکل بدتمیزی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جہنم آپ کا مقدر ہوگی ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کیا. بالکل کلیئر کٹ، کوئی دوسری رائے نہیں اس میں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ میرے ہاتھ پہ پلستر چڑھا ہوا ہے، وضو کرتے وقت گیلا ہاتھ کر کے بازو کا مسح کر کے وضو مکمل کرتی ہوں اور صرف فرض نماز پڑھ رہی ہوں، تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، مسا کریں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے تراویح میں قرآن کھول سکتے ہیں؟ بالکل. بخاری میں تعلیقاً روایت ہے چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ ذکوان ایک تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا. وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ ہمارے انڈیا میں سونے کا بھاؤ 63,000 کو تولہ ہو گیا ہے، اس لیے علماء کہہ رہے ہیں کہ اب ایک تولے پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. علماء کا اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. ایک تولے پہ زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ 7.5 تولے پہ ہی ہوگی. 87 گرامز آف گولڈ. بالکل واضح ہے. اس کی اصل وہ حدیث بھی ہے بخاری کی کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر 63,000 میں 5 اونٹ آ جاتے ہیں انڈیا میں تو ضرور دیں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ سر مشکات المصابیح کی کون سی شرح پڑھنی چاہیے؟ مشکات کی شرح مکتبہ قدوسیہ جو پاکستان میں ہے وہ 5 جلدوں میں انہوں نے پرنٹ کی بھی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. اس کا PDF بھی آپ کو مل جائے گا. نیکسٹ. سوال ہے کہ علی بھی رمضان کے روزوں کا فدیہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جو خود ارن کر رہا ہو لیکن انکم کم ہو وہ رمضان کے فدیہ کا حقدار ہوگا؟ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی اگر تنخواہ کم ہے تو وہ اس کو فدیہ دے سکتے ہیں. وہ ہاں اس کو دیں گے. غریب آدمی کو دینا ہے نا فدیہ. ایک وقت کا کھانا کھلا دینا یا اس کے برابر رقم دے دیں. نیکسٹ سوال ہے کہ اگر کسی عورت کی اولاد اور شوہر نہ ہو تو اس کی وراثت کا حقدار کون ہے؟ کیا وہ بہن بھائی کی اولاد کو اپنی پوری جائیداد دے سکتی ہے؟ نہیں، خود تو نہیں دے گی. مرنے کے بعد قرآن میں جو فارمولہ ہے اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگی نا. ظاہر ہے بہن بھائیوں میں ہی تقسیم ہونی ہے اس کی. نیکسٹ. سوال ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں سورہ نساء کی آیت 69 میں جو قادیانی اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دے دیں پلیز. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اعتراض تو لکھے نہیں ہوا آپ نے. نیکسٹ.
अगला सवाल है, बगैर किसी मजबूरी के नमाज जमा करना जायज़ होगा क्या? फ्रीक्वेंटली नमाजें जमा की जा सकती? जी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। नेक्स्ट सवाल है कि वुजू में चेहरे को धोने का सुन्नत तरीका क्या है? थोड़ी तक धोना है या उसको नीचे तक भी? नहीं, थोड़ी का जैसे ये क्रॉस होता है ना, ये जस्ट बस यही चेहरा है, ये बाल तो नहीं धोने ना, और दाढ़ी का तो सिर्फ खलाल करना है। चेहरा जो है वो जहां से माथे के बाल जमते हैं यहां से लेके थोड़ी, और एक कान की रो से लेके दूसरे कान की रो, एक दफा भी सुन्नत है, 3 दफा पानी डालना भी सुन्नत है। नेक्स्ट सवाल है, पूछते हैं अली भाई कि मुझे दीन को लेकर कुफरिया वज़्फ़ से आते हैं, मैं क्या करूं? कोई नहीं, इग्नोर करें, कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएंगे, ये नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, नॉर्मल है ये, नो इशू। मसला 83A मेरा देख ले, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम से साहबा ने कहा, बाज़ औक़ात हमें ऐसे ख्यालात आते हैं कि उससे हम जल कर कोयला होना तो पसंद करेंगे लेकिन अपनी जुबान पे नहीं लाएंगे, तो आपने फरमाया ये ऐन ईमान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसके मुताबिक अमल ना करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिल के जो खतरात इस तरह के हैं वसवसे, उनसे माफी कर दी है जब तक कि अपनी जुबान से उसका इजहार ना कर लें या उसके मुताबिक अमल ना करें। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है कि जिंदगी में तीसरी बार अल्लाह से रजू कर रही हूँ, इससे पहले दोनों बार खुशी से वापस लौटी, लेकिन इस बार न जाने दिल मुतमिन नहीं हो रहा, ना इबादतों में रूहानी कैफियत महसूस हो रही है, कुछ मदद फरमा दें। जी कुछ अरसे बाद हो जाएगी खुद ब खुद, ये उतार चढ़ाव रहता है जी, कोई ऐसा इशू नहीं। ये अगर उतार ना हो तो इंसान का दिमाग भी टिकाने नहीं आता। ये जो उतरने के बाद जो फिक्र लाहक होती है ना, वो इंसान के ईमान में इजाफा करती है, बंदे को बूस्ट ही तब मिलता है। इंशाल्लाह रमजान आ रहे हैं, सब हालात बेहतर हो जाएंगे। कुरान पढ़े ज्यादा से ज्यादा, कुरान सुने ज्यादा से ज्यादा तर्जुमे के साथ। नेक्स्ट सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, हदीस सुनी है कि कोई सलाम से पहले कलाम करे तो इस जवाब ना दो, लेकिन यहाँ तो अक्सर उलमा भी जवाब देते हैं कि ये हराम के जुमरे में नहीं आएगा, इस तरह सलाम फर्ज और इसके बगैर बात करना गुनाह होगा? हाँ जी, एक दफा जब इनिशियली जब मुलाकात है तो सलाम ही करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम में भी पूरी कोशिश करता हूँ जब कोई डायरेक्ट बात शुरू करे मैं उसे खुद सलाम कर देता हूँ अगर वो सलाम ना करे तो। नेक्स्ट सवाल है, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे अभी बेबी हुआ है 20 दिन पहले और अभी रमजान शुरू होने वाला है, मुझ पर रोजे फर्ज हैं ऐसी हालत में? नहीं, रोजे तो आप मौखर करेंगे ना। जामिया तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा में कि नबी इस्लाम ने दूध पिलाने वाली औरत को और प्रेग्नेंट औरत को, उनको भी इजाजत दी है मुसाफिर की तरह कि वो रोजों को बकिया दिनों में पूरा करें। तो जब तक आप दूध पिलाने वाला मामला है तो रोजों को मौखर करें 2 साल तक, उसके बाद रख ले, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि या मोहम्मद नेम की सेंदरी घर में लगा सकते हैं? या मोहम्मद ना लिखा हो, या रसूलुल्लाह हो, लब्बैक या रसूलुल्लाह हो, वो ठीक है। या मोहम्मद तो कुरान में अल्लाह ताला ने मना किया ना कि नबी इस्लाम को ऐसे नहीं पुकारना जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। नेक्स्ट असल क्या लड़कियों का स्टडीज के लिए दूसरा शहर में हॉस्टल्स में रहना विदाउट एनी महरम सही है? और कुछ लड़कियां रिलेटिव के घर भी रहती हैं जहां पर नॉन महरम भी होते हैं। आगे तो फिर वो खुद देखे ना, नाम महरम के साथ तो नहीं रह सकते। हॉस्टल तो ठीक है ना, हॉस्टल में तो औरतों के हॉस्टल में ही औरतें रह रही होती है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है, तो सिक्योर है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले, अगर कोई बाप अपनी बेटी से जिना कर ले तो उसकी बीवी को क्या करना चाहिए? शोहर के साथ रहे या उससे अलग हो जाए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बड़ी एक वर्स्ट किस्म की कोई सिचुएशन है। तो ठीक है, बस लानत भेजें जी इसके ऊपर, इस तरह के खामन के ऊपर, अलहदगी इख्तियार करें उससे।
نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ اگر گھر میں صرف میاں بیوی ہوں تو کیا بیوی اگر اتقاف میں ہو تو شوہر کے سامنے آ سکتی ہے کھانا وغیرہ دینے یا علیحدہ کمرہ وغیرہ ہو؟ ہاں آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس صرف اسی حد تک رہے، اس سے آگے نہ بڑھے. نیکسٹ. سوال ہے کہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر نے اسکول میں بتایا کہ ابلیس پہلے نیک تھا اور ایک غلط دعا مانگنے کی وجہ سے شیطان بنا، اس بات کا ثبوت کہاں ہے؟ ابھی جعلی بات، جھوٹ بولا ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میرا دیور حرام کماتا ہے، میں نے اپنے شوہر کو علیحدہ ہونے کا کہا لیکن وہ نہیں مانتے، تو کیا اس رزق سے کھانے پر مجھ پر کوئی گناہ آئے گا؟ نہیں، آپ کا خاوند تو اللہ سے اپنا کما رہا ہے نا جی. باقی جو تھوڑا بہت کوئی اس طرح کا مکسنگ والا معاملہ ہو جاتا ہے ایک خاندانی مجبوری کی وجہ سے، تو اس پہ تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. ہاں ٹوٹلی آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ ایک معاملہ زیادہ ہو جائے گا. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ میری دوست کے ماموں نے 4 سال پہلے ایک ڈاگ کو ذبح کر دیا کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی، یہ بیمار تھا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ جائز ہے جب جانور تڑپ رہا ہو اور زندگی موت کے بیچ ہو. چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. نیکسٹ. سوال ہے کہ پشاور میں جو لوگ سعودیہ کے ساتھ روزہ اور عید کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک ہی علاقے کے لوگ 2 عید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے نا، غلط ہی ہو رہا ہے نا. رؤیت ہلال کمیٹی میں ان کے اپنے فرقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. باقی یہ تو ایک گورننس کا ایشو ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی جو مین رؤیت ہلال کمیٹی ہے اس کو فالو کریں. نیکسٹ. سوال ہے کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اور افطاری کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ ڈیٹیل میں بتا دیں. ڈیٹیل میں آپ اپنے اس کو فالو کریں، جو کیلنڈر ہے، سافٹ ویئر موجود ہے. فجر کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب مغرب کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے افطاری کا وقت آ جاتا ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ کیا قصاص لینا حد جاری کرنے کی کیٹیگری میں آئے گا؟ ہاں تو حدود اللہ ہی ہے نا، یہ قصاص، قتل کے بدلے قتل، لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ لوگ خود نہیں کر سکتے. نیکسٹ. سوال ہے السلام علیکم، اگر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ جو آپ کے پاس رقم آ چکی جس کے آپ مالک ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی. مثلاً اگر آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے 1 لاکھ، لیکن ابھی آپ نے اس میں سے 10,000 دیا، 90,000 دینا ہے، تو ظاہر 90,000 کے تو آپ ابھی مقروض ہیں، وہ آپ بیچ میں سے مائنس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. نیکسٹ. سر کیا عورت خامد کی مرضی کے بغیر اپنے قریبی ریلیٹیو کو آرگن ڈونیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، خاوند کی مرضی کے بغیر تو عورت کو بالکل کوئی بغاوت نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی، اور نہ خاوند کو بیوی کی مرضی کے بغیر اس طرح کے کوئی اتنا بڑا اقدام کرنا چاہیے. آرگن ڈونیٹ کرنا کوئی سوکھا معاملہ ہے، یہ بڑا کمپلیکس فینومینا ہے. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ صبح کے اذکار سورہ فلق، ناس اور آیت الکرسی صبح کی نماز سے پہلے مینز کے تہجد یا سحر کے وقت کر سکتے ہیں؟ فجر کا وقت سٹارٹ ہونے کے بعد کرنا ہے، پھر ہی صبح کے اذکار ہوں گے نا. اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز میں بھی بے شک ٹائم ہے، تو آپ اذکار ضرور کریں، لیکن جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اس وقت تک وہ صبح کے اذکار کے طور پہ تو نہیں ہے، وہ رات ہی شمار ہوگی. سورۃ القدر میں بھی آیا نا، یہ حتی مطلع الفجر، فجر کا وقت داخل ہونے تک یہ رات سلامتی ہے، تو رات فجر کا وقت داخل ہونے تک ہوتی ہے، اس کے بعد دن شروع ہوتا ہے. نیکسٹ.
نیکسٹ سوال ہے کہ میں وہم کا شکار ہوں طہارت اور نماز کے حوالے سے. نماز میں بار بار ایک چیز کو دہرانا. 14 مارچ سے میرے 8ویں کے پیپرز بغیر چھٹی کے ہیں. میں اس تھوڑے سے وقت میں تیاری کیسے کروں گی اگر یوں ہی وہم کا شکار رہی ہوں؟ نہیں بچہ، یہ ساروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جب نیا یعنی جب بندہ نماز روزے کی طرف آتا ہے تو اس طرح کا وہم لاگ ہوتا ہے. بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دینی. آپ کی نمازوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، نماز آپ کی ہوگی. چپ کر کے آپ پڑھتے جائیں، کوئی وہم نہ کریں، کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصے بعد خود بخود یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ وام کرنا، اس طریقے سے وضو میں بار بار وام کرنا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. اس کو اگنور کرنا ہے. ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام سے عزائے وضو دھونا ثابت ہے. بس ایک بار پانی لیا یوں ڈالا کافی ہے. اس طرح نماز میں بھی وام نہیں کرنا. کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس لیک آف نالج ہوتا ہے. تو یہ کوئی وہ اپنی طرف سے تقوی اور اس کو خوف خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں. خوف خدا نہیں، شیطان کی پیروی ہے. بالکل نہ آپ کی نماز کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ وضو کو فرق پڑتا ہے. جو نارمل طریقہ ہے اس کو کریں. وام آئے بھی تو کوئی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، مسجد نبوی کی طرف جب ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں گندی زمین آتی ہے تو ہمارے ابایا اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد پاک جگہ بھی آتی ہے، مٹی والی کا آتی ہے. تو فرمایا بس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لگ کے وہ پاک ہو گیا. دیکھیں، اندازہ کریں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ ایک لڑکا ہے، مجھے اس کا بابا اپنے بابا جیسا لگتا ہے. کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے شادی کر لے. تو کیا ایسا سوچنے پر مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر کرنا کچھ کرانا ہے تو بس ماں باپ کو، اپنے والدہ کو انوالو کریں. سوچنا تو غلط ہے نا. اور یہ کوئی اتنے آسان ڈیسیژن نہیں ہوتے ہیں کہ سوچنے سے ہو جائے. شادی کے پہلے کے ساس سسر اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے ساس سسر اور ہوتے ہیں. اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوتا. نیکسٹ. چلیے پھر ٹائم ہو گیا 1 گھنٹے سے. اچھا چلو ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.